الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، اس اشرے کی تیسری مجلس اب تک دو مجلس میں صرف مقدماتی گفتگو یہ ہو پائی کہ ہماری جو فکری مشکل، علمی مشکل، سماجی مشکل، انفرادی مشکل یا اجتماعی اگر پرابلم ہے تو اس کا راہ حل ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم متوجہ نہیں. میں نے کل اسے عرض کیا تھا کہ بہت سے لوگ اپنے وقت کے امام کی پہچان نہیں رکھتے اور اس لیے ظہور کی دعا کرتے ہیں کہ آج جو ہم دبے کچلے مظلوم اور فقیر والی جو زندگی ہے، جب امام آئیں گے تو بہترین ایئر کنڈیشن زندگی ہو جائے. کچھ لوگ امام کو اس لیے بلا رہے ہیں، اس لیے ظہور کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام کا ظہور ہو جائے تاکہ ہم جو فقیر ہیں نا اس میں امام فوراً آ کر ہماری مدد کریں. اور امام کی جب ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم امام کی حکومت کو بھی دنیاوی حکومتوں کی طرح دیکھتے ہیں. ہم نے دنیاوی حکومتوں کو یہ دیکھا کہ جب بھی کوئی حاکم آیا تو اس نے قوم کا فائدہ نہیں کیا مگر اپنے خاندان کو مضبوط کیا. یہ تاریخ رہی ہے حکومت کی. اپنے لوگوں کا فائدہ کیا. تو کیا اسی عنوان سے کہ ہم آج اگر ہمارے پاس چھوٹا سا مکان ہے، زیادہ اچھی زندگی نہیں ہے، ایئر کنڈیشن زندگی چاہیے تو اس لیے امام کا ظہور ہو جائے؟ یہ شاید سوچ غلط ہے. ہمیں اپنے سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل کی خواہش اور تمنا کو امام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. مولا مجھے یہ چاہیے، مولا مجھے یہ چاہیے، مولا مجھے اولاد چاہیے، مولا مجھے شادی کرنا ہے، مولا مجھے پیسہ چاہیے، مولا مجھے مکان چاہیے. ہم مولا سے ساری بات کہتے ہیں، کبھی ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہمارا مولا ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ ہم کبھی کوشش نہیں کرتے کہ مثلا اس کی کیا تمنا ہے. اس لیے میں پہلی مرتبہ جب ارغین پہ زیارت پہ گیا تھا تو راستے میں ایک رکا بٹا تھا. اس رکے کا جملہ بہت اچھا تھا جو اس وقت میرے ذہن میں بیٹھا اور میں آپ کے سامنے اسے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جس جگہ سارے لوگوں کی
دعائیں قبول ہوتی ہیں ان جگہوں میں سے ایک جگہ تحت قبۃ الامام الحسین، امام حسین کے گنبد کے نیچے جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ میں اب دعا کے اوپر بحث نہیں کروں گا کہ کون سی دعا قبول ہوگی۔ بہت سے لوگ بد دعا کو دعا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں مولا عباس کا واسطہ دیتے ہیں تم برباد ہو جاؤ۔ مولا عباس اگر اچھے ہیں تو پھر یہ بربادی کی تمنا غلط ہے۔ یعنی کچھ لوگ دعا ہی نہیں سمجھ پاتے، کہتے ہیں تمہیں علم کی مار پڑے۔ اگر علم حقانیت کا ہے تو پھر ہر مومن کے اوپر اس کی مار نہیں پڑے گی۔ یہ سر متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ دعا بدعا اگر اہل بیت اطہار سے ہم کوئی بھی چیز مانگ رہے ہیں تو وہ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ کسی کے حق میں برا نہیں چاہتے ہیں، وہ کسی کے حق میں۔ اسی میں بہت سی بحث آ جائے گی کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ انسانوں کو جہنم میں اپنے دل کی خوشی کے لیے ڈالے گا۔ نہیں، انسان اپنے کردار کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اللہ کی وجہ سے نہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ اپنے کردار کی وجہ سے اللہ نے ہدیناہ النجدین، ہم نے دو راستے دکھا دیے ہیں، کون کافر بنا کون شاکر بنا یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ اس لیے ایسا بات ہے۔ اس رقعے کے اندر جو جملہ تھا وہ یہ تھا کہ جس جگہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعاؤں میں بھی پروسیس کی ضرورت ہے نا۔ دعا میں بھی ایک مقدمے کی، مثلا میں امام حسین کی ذریعہ پکڑ کے کہوں میری شادی ہو جائے، عورت تو ہونے والی 6-7 مہینہ اس کی جانچ پڑتال ہوگی، پھر اس کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام ہمارے لیے کوئی کام نہیں چاہتے، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ مگر جو خدا والے ہیں اگر مان لیجئے ان کا رشتہ تو نہیں مگر رشتے کی ہلکی سی اگر بات بھی ہوگی تو ضرور وہ حسین کی طرف نسبت دیں گے کہ کل تک بات نہیں ہو رہی تھی آج بات ہو رہی ہے، کل تک بات نہیں ہو رہی تھی۔ اس لیے دعاؤں میں بھی بات آ گئی تھی، اسے عرض کر دوں۔ دیکھیے دعا کے قبول ہونے کی جو اہم شرط ہے اسے میں بتاؤں۔ دعا کے قبول میں اپنی طرف سے نہیں، قرآن کی آیت، آپ ہمیشہ مریضوں کی شفا کے لیے ایک آیت پڑھتے ہیں، کون سی آیت؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ کیا ہے؟ مَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، اللہ کس کا جواب دیتا ہے؟ جو مضطر ہوتا ہے، جو بے چین ہوتا ہے، جو اندر سے پریشان ہوتا ہے، اس کی دعا کو اذا دعاہ، جب وہ پکارتا ہے نا، جب وہ بلاتا ہے نا تو یجیبو، تو خدا اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے، وہ یکشف السوء، اور اس سے برائیوں کو دور کر دیتا ہے۔ مطلب دعا کے قبول ہونے کی اہم شرط یہ ہے کہ پکارنے والا پریشان اور بے چین ہو، پکارنے والا پریشان اور بے چین ہو۔ اب اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں مولانا میرے لیے ذرا دعا کر دیجیے گا، میرا بیٹا پریشان ہے، میں دعا تو کروں گا مگر مضطر نہیں ہوں، یاد رکھیے گا۔ میں یہ کہوں گا خدایا فلاں کے بیٹے کو شفا دے دے، میں یہ صرف زبان سے کہہ رہا ہوں مگر وہ تڑپ نہیں ہے، وہ بے چینی نہیں ہے، وہ اندر سے جو ایک اضطراب ہونا چاہیے وہ میرے اندر نہیں ہے۔ تو دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ انسان مضطر ہو۔ انسان جب، اب روایت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی پریشان ہو جاؤ تو یہ ادھر ادھر کے بابا کے پاس نہ جائیے گا، ادھر ادھر کے بابا کے پاس نہ جائیے گا، فارسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بابا کے پاس جائیے گا۔ شاید ابھی بھی وضاحت نہیں ہو سکی، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ اگر کبھی بھی پریشان ہو جاؤ، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو کہیں نہ جاؤ۔ آج کہنے والے نے کہا کہ رسول خدا مجھے بتا دیجئے، میں اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتا ہوں۔ کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا باپ؟ کہا نہیں۔
کہا اس کی قبر جانتے ہو؟ کہا وہ بھی نہیں معلوم۔ کہا جاؤ قبرستان میں ایک نشان بناؤ اور اس قبر کو اپنے ماں باپ کی قبر سمجھ کے اب دعا مانگو۔ سمجھ میں ہی آیا اگر اولاد پریشان ہو تو اسے بڑے بڑے باباؤں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ سے کہے کہ میرے حق میں دعا۔ اور روایت پھر دوسرے اعتبار سے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ماں باپ پریشان ہو تو وہ کہیں اور نہ جائے، وہ اپنی اولاد سے کہیں کہ تم میرے حق میں دعا کرو، اس لیے کہ جب اولاد دعا کرے گی تو ماں باپ کی حق کی یہ دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ ریزن، علت کیا ہے؟ وہ علت یہ ہے کہ جب باپ بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے نا تو وہ یہ دیکھتا ہے میرا بیٹا 25 سال کا ہو گیا ہے، بہت بے چین ہے، اس کے پاس رزق نہیں ہے، اس کے پاس کام نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو لے کر بہت پریشان رہتا ہے۔ اب جو باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا نا تو اس کے اندر اضطراب پایا جائے گا، اس لیے قبول ہوگی۔ اور اگر باپ پریشان ہے تو آپ بیٹے جو ہاتھ اٹھائیں گے، میرا بابا صبح سے جاتا ہے حلال رزق کمانے کے لیے، رزق نہیں لا پاتا ہے، بہت کم روزی لے کر آتا ہے، پیسے کم لاتا ہے، گھر پہ پریشانیاں زیادہ ہیں، کام زیادہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی میرا باپ یہ محنت تو کر رہا ہے مگر اس مقام تک نہیں پہنچ رہا۔ اب جو ننھے ننھے بچے ہاتھ اٹھائیں گے نا تو اس کے اندر صرف دعا نہیں ہے، اس دعا کے ساتھ ساتھ وہ اضطراب ہے جس کی بنیاد پر یہ دعا ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اس لیے ہر پریشانی کا حل ماں باپ کے پاس ہے۔ ان لوگوں کی تو خیر ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر چکے ہیں، جو اپنے ماں باپ کا، میں اس سے بس ایک جملے ماش کروں گا، جو اپنے ماں باپ کا نہیں وہ علی کا بھی نہیں، اس لیے کہ جو اپنے باپ کی یہ پیروی نہیں کر سکتا وہ حقیقت میں علی کی وہ نہیں مان سکتا، علی کی بھی پیروی وہ نہیں کر سکتا۔ اس رقعے میں جو دعا تھی وہ یہ ہے کہ جس جگہ تمام لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ گنبد امام حسین کے نیچے، وہاں پر لوگ اپنی دعائیں یہ پیش کرتے ہیں، مجھے مکان مل جائے، مجھے بیٹا مل جائے، مجھے نوکری مل جائے، مجھے، جہاں دعا قبول ہوتی ہے وہاں مجھے کوئی یاد نہیں کرتا۔ یہ امام کے شکووں میں سے ایک شکوہ ہے۔ جہاں ہم پہنچ جاتے ہیں نا، آپ میں بہت سے لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں، میں ایک رمز والی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رمزی وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب بھی زیارت کربلا کے لیے جائیے نا تو امام حسین سے وہ مانگیے جو کوئی نہ دے سکے، وہ مانگیے جو کوئی نہ دے سکے، اور اگر دنیا چاہیے تو حسین سے نہ مانگو، یہ تو حبیب میں مظاہر دے دیں گے۔ حسین سے کیا چاہیے؟ حسین سے یہ چاہیے کہ خدایا مجھے ہدایت دے دے، مجھے اگر ہدایت مل گئی نا تو یہ دولت بھی مجھے بہت اچھے مقام تک پہنچا دے گی، یہ اولاد بھی مجھے بہت اچھی منزل تک پہنچا دے گی، یہ شہرت، یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں حسین سے خرید کر۔ المختصر اب روایت کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ مضطر، جب انسان اضطراب میں ہوتا ہے تو اس کی دعا۔ اب روایت یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ مضطر سے اس کی تعبیر یہ ہے کہ امام زمانہ مراد ہے۔ امام کیوں؟ اس لیے کہ جب ہر طرف ظلم و ستم بڑھ رہا ہے نا تو ہم تو پریشان ہو یا نہ ہو، ہمارا امام پریشان ہے، صرف اس لیے وہ اس کے اندر اضطراب ہے، خدایا جلدی سے ظہور کرا دے تاکہ میں لوگوں کے لیے عدل و انصاف کا نفاذ کر سکوں۔ اس لیے یہ خاص لفظ آخری امام سے۔ اب تک کی جو بات ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ ہر مشکل کا حل ہمیں اپنے امام سے نکالنا ہے۔ اگر امام کا عقیدہ ہمارا صحیح ہو گیا تو پریشانی آئے گی مگر اچھی لگے گی، بیماریاں آئیں گی مگر اچھی لگے گی۔ ہر مصیبت میں انسان اندر سے کمزور نہیں ہوگا
کیوں؟ اس لیے کہ جسے مان رہا ہے اس محبت کی بنیاد پر یہ چیزیں اچھی لگیں. اس لیے کہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر انسان کے اندر یا اس بچے یا اس جوان کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی تو اللہ اس سے امتحان ہی نہیں لے گا. اور اگر اللہ کسی سے امتحان لے رہا ہے، بات کو چھین کر، نوکری کو چھین کر، کوئی بھی اس کے ساتھ جو حالات اس کے بن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کی صلاحیت کو پہچان رہا ہے اور اس کا گروتھ اسی وجہ سے بھی ہے. اس لیے اسے یہ مشکلات، یہ مصیبتیں، اس لیے کہ اگر آپ بتائیے مجھے کیا یہ عقلی بات ہے کہ 1 کلاس کے بچے کو 12 کا پرچہ دے دیا جائے وہ حل کرے گا؟ حل نہیں کرے گا نا. لوگ کہیں گے ٹیچر غلط ہے، 1 کلاس کے لڑکے کو یہ 12ویں کلاس کا امتحان لیا جا رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اسی طرح سے اگر اللہ کسی کو مصیبت دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اس لائق ہے کہ اسے برداشت کر سکے، ورنہ وہ نہیں دیتا. خدا کی توحید، اس کی عدالت، اس کے اوپر پھر سوال اٹھ جائے گا. عقیدہ مہدویت، اگر آخری ایمان کا عقیدہ ہمارے حوالے سے صحیح ہو جائے نا تو ہمارے بہت سے مسائل آسان ہو جائیں گے. بہت سے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ امام کا ظہور اس لیے ہو جائے کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے. یاد رکھیے گا، میں اسے عرض کروں گا کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو مکمل 7 مہینے تک خون کی جنگ ہے. 1-2 دن نہیں، 7 مہینے تک صرف خون ہی خون ہے. امام کے لشکر والے ہر ظالم سے ٹکرائیں گے. میں ساری چیزوں کو عرض کروں گا کہ یہ امام کا جو سلوگن ہوگا وہ کیا ہوگا، امام کے پرچم اور ان کا اعلان جو ہوگا وہ کیا ہوگا. امام کے لشکر میں یہ 313 کا کانسیپٹ ہے وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ابھی تیار ہو پائے ہیں یا نہیں؟ اور بہت سے لوگوں کے سوالات یہ ہوتے ہیں کہ کیا اب تک اس زمانے سے لے کے اب تک 313 ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ سارے سوال ہے نا. امام آئیں گے تو تلوار سے جنگ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ امام کی جب حکومت ہوگی تو حکومت کس طرح کی ہوگی؟ میں نے کل ایک اشارہ کیا تھا کہ امام کی حکومت کی ایک بنیاد یہ ہوگی کہ امام جو بھی راہ ہدایت سے بھٹکے گا، اگر وہ پیسہ کسی سے قرض لیا ہے اور قرض لینے کی وجہ سے امام اس کا قرض ادا کرے گا. یہ امام کی حکومت میں نے روایتوں میں پڑھا کہ وہ زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ جس زمانے میں ایک مومن دوسرے مومن سے کی جیب سے، بینک بیلنس نہیں، اس کے تجوری سے نہیں، اس کے جیب سے اپنی مرضی کے اعتبار جتنا چاہے نکال لے گا اور اس کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آئے گا. یہ آخری زمانے کے لوگوں کے حالات ہیں. تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس انداز پہ سوچنا چاہیے، اس انداز سے کہ امام کے ظہور میں صرف یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ ہماری زندگی ایسی والی ہو جائے. امام کے لیے ہم نے کون سا مقدمہ فراہم کیا؟ میں تاریخ کی ایک عجیب پہلو پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. طلحہ اور زبیر کا نام سنا ہے؟ طلحہ اور زبیر بعد میں علی کے خلاف ہوئے ہیں، پہلے علی کے بہت قریبی لوگوں میں سے تھے. طلحہ اور زبیر ایک نام ہے تاریخ کا. شورا میں 3 گواہی دینے والے میں مولا علی کے ساتھ ساتھ یہ دونوں تھے. جب یہ طے ہو رہا تھا کون بنے گا خلیفہ، تو اس میں 2 وہ لوگ، یہ طلحہ اور زبیر وہ تھے جو علی کا ساتھ دے رہے تھے. مگر جنگ صفین کے بعد یہ کہاں گئے؟ جنگ جمل کی داستان آپ کے سامنے ہے نا. طلحہ، اچھا سوال یہ ہے کہ دشمنی کس وجہ سے ہوئی علی جیسی شخصیت سے؟ وہ جو زندگی بھر علی پر اپنے آپ کو قربان کر رہا تھا، آخر وہ دشمن کب ہوا؟ سنیں گے کب ہوا؟ جب یہ حکومت سارے دروازوں سے ٹھوکر کھا کر جب علی کے قدموں میں بھیک مانگنے لگی. علی خود نہیں گئے تو حکومت تک. جب علی کے قدموں میں جب بھیک مانگنے لگی، لوگ کہنے لگے مولا آپ لے لیجئے، آپ حکومت کیجئے، آپ حکومت کیجئے. آپ جب مجبوری کی بنیاد پر، علی خوش ہو کے نہیں لے رہے تھے،
اس لیے کہ علی پر اسی دن ظلم ہو گیا تھا جب اس حق سے پہلے دن محروم کر دیا گیا تھا. اور خطبہ شکشقیہ پڑھنا چاہیے، وہاں پر ایک شکوہ ہے مولا کائنات کا. مولا کی یہ امام اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے ایک باپ کی کمال اور اس کی اچھائی، ایک باپ کو اچھا باپ کب کہا جائے گا؟ جب وہ اپنے نالائق بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑ کے اچھا بنا لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اور اولاد علی کا سب سے بڑا غم یہ تھا کہ ہمارے رسول کے ماننے والے لوگ کیوں بہک گئے. یہ خوشی کی بات نہیں تھی کہ لوگ اس راستے کو چھوڑ رہے ہیں. امام کی پوری کوشش تھی کہ امام اپنے فیض سے سب کو سمیٹ لیں، سب کو سمیٹ لیں. اس میں انشاءاللہ عرض کروں گا. معلوم ہے جب حکومت ملی ہے تو کیا کہا ہے؟ حکومت ملنے کے بعد پہلی کنڈیشن سب کو اعلان کر دیا، سنو اب تک تمہیں بیت المال سے بڑے صحابی ہونے کی وجہ سے بزرگ تھے، جنگ بدر میں تم نے شرکت کی تھی، جنگ احد میں تم نے رسول کا ساتھ دیا تھا، اب تک کے خلیفہ نے یہ بڑاپا دکھا دکھا کے تمہیں بیت المال سے 3 گنا 4 گنا 5 گنا الگ سے حصہ دیا تھا نا. اب یہ علی حاکم ہے، اب یہ علی کی حکومت ہے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا صحابی ہو سب کو برابر ملے گا، سب کو برابر ملے گا. جب یہ علی نے کہا تو یہ وہی چیز تھی جس کی بنیاد پر طلحہ اور زبیر علی سے الگ ہو گئے. یہ وہی چیز تھی کہ جس کی بنیاد پر طلحہ، ہمیں تو اب تک اتنا زیادہ ملتا تھا، ہمیں تو اب تک اتنا زیادہ ملتا تھا. یہ معاملہ جا کر کہاں علی کی عدالت میں ختم ہو گیا. اب ذرا ہم اپنے آپ کو جانچیں. آخری امام کا جب ظہور ہوگا نا تو یہ جتنا خون صدقات پیسہ لوگ جمع کر رہے ہیں نا، بڑے بڑے فاؤنڈیشن، بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے فاؤنڈیشن اور جو ادارے چلائے جا رہے ہیں نا، سب جمع کر کے امام کہیں اچھا بتائیے جب امام کا حق ہے ہمیں پتا نہیں ہم صحیح ادا کر بھی پا رہے ہیں کہ نہیں. اس لیے کہ کہیں ہو سکتا ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کو اس کا حقدار بنا دوں اور حقدار کو چھوڑ دوں. یہ ممکن ہے نا. جب امام کا ظہور ہوگا تو حق تو یہی ہے کہ ہر انسان جو یہ بڑی مشکل سے ذمہ داری نبھا رہا ہے وہ فوراً امام سے کہے گا مولا اب تک تو پتہ نہیں کتنی غلطیاں کی ہیں، کچھ معلوم نہیں، اب اس کو آپ سنبھالیے. حق تو یہ ہونا چاہیے نا. مگر ہوگا کیا؟ میرے جیسا انسان کہے گا اما کئی ملک گھوم گھوم کے میں نے کروڑوں جمع کیا ہے اور انہیں ایک مرتبہ میں آسانی سے دے دیں. اتنی بڑی بڑی رسید میں لے کر گھوما تھا، اپنی عزت کو داؤ پہ میں نے لگایا تھا، میں اتنا جلدی سے انہیں دے دوں؟ فوراً چاہنے والے سوال کریں گے یہ بتائیے ثبوت کیا ہے کہ آپ امام وقت ہیں؟ چاہنے والے کریں گے یہ کیا بتائیے آپ ہے کہ نہیں. ذرا پیسے کو سامنے رکھیے، سوچا جائے کہ حق ادا ہو رہا ہے کہ نہیں. اگر اس مسئلے پہ غور و فکر. ایک دوسرا کام جو حکومت ملی تھی، دوسرا کام کیا ہوا تھا؟ مولا نے فوراً ایک لیٹر لکھا. کہاں؟ شام کی طرف. اس لیٹر میں یہ تھا کہ حاکم اسلامی، اسلامی ملک کا حاکم ایک ہوگا، دو ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے اب تک تم تھے تو تھے کسی کے بنائے ہوئے، مگر یہ علی تمہیں معزول کرتا ہے. اب صرف مملکت اسلامی کا ایک حاکم ہے، ایک رہبر ہے، اسے کہتے ہیں علی. جب یہ لکھا ہے نا تب کہیں جا کے اس حق بات کا معاوضہ کیا دینا پڑا ہے علی کو؟ جنگ صفین. مسلمانوں سے سوچئے کہ جو علی کائنات کا پروگرام لے کے آیا ہو اسے مسلمانوں نے صرف جنگ صفین میں 18 مہینہ الجھا دیا. جنگ صفین 18 مہینے ہوئی ہیں، ایک دو نہیں، 18 مہینہ. جس انسان کی 4.5 سال 9 مہینے کی حکومت ہے اور جس میں 3 سال کے آس پاس صرف جنگ ہی جنگ ہے، بتائیے وہ کرے گا کیا؟ اسے الجھا دیا ہے.
تو کہیں نہ کہیں اگر ہم بیت المال کو ادا کرنے کے لائق نہیں ہیں، ابھی ہمارے پاس بہت اچھے سے یہ کانسیپٹ چل رہا ہے، دیکھیے وہ باغ فدق کے کھانے والے کو آپ بتائیے، جس نے بھی باغ فدق کھایا ہے وہ کیا ہے؟ شرم کیا ہے؟ حق بھی ہے۔ جو بھی باغ فدق کھا جائے، اللہ اکبر، ہر سال سہم امام ہم کھا رہے ہیں تو ہم بہت اچھے دوست ہو جائیں گے۔ چھوڑنا پڑے گا نا، اس کام سے ہمیں اپنے آپ کو دور کرنا پڑے گا جس سے اہل بیت کو تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی اس نقطے کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ روایت آپ کے سامنے ہے، امام آخر کس وقت روتے ہیں؟ روایت ہمیشہ آپ سنتے ہیں، میں صرف تطبیق دیتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ آخری امام کے رونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ امام وقت حسین کو یاد کر کر کے، اپنے جد امجد کو یاد کر کر کے، کربلا کے مصائب کو یاد کر کر کے وہ کیا صورت ہے، سنا ہے نا؟ زیارت ناہیہ آپ کے سامنے ہے نا، امام جس طرح سے گریہ کر رہے ہیں۔ ایک رونا جو یزید ملعون کے چاہنے والوں کی طرف سے حسین پر ظلم ہوا، اس کی وجہ سے ایک رونے کا سبب ہے۔ دوسرا رونے کا سبب معلوم کیا ہے؟ وہ یزیدی نہیں ہے، چاہنے والے جو گناہ کرتے ہیں ان کے نامہ اعمال جب امام کے پاس پیش کیے جاتے ہیں تو امام روتے ہیں۔ تو رولانے میں تو دونوں برابر ہو رہے ہیں نا۔ ہمیں امام وقت کو رولانا نہیں ہے، امام وقت کی خوشی کا سبب بننا ہے۔ امام وقت علی بن مہدیہ سے جو ملاقات ہوئی ہے امام کی، اس میں کیا کہا ہے؟ لوگ گناہ کی وجہ سے ہمارے غیبت کو طولانی کر رہے ہیں۔ ہمارا جو آج غائب ہے، جو غیبت اتنی طولانی ہو رہی ہے، لوگ تیار نہیں ہیں۔ یہ غیبت کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ لوگ تیار ہو جائیں۔ انشاءاللہ اسے عرض کروں۔ امام وقت کے حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا۔ مہدویت کے عقیدے کی بہت سی چیزوں کو میں نے عرض کیا، آج میں ایک دوسرے موضوع پر آنا چاہتا ہوں۔ میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23۔ اس آیت کا مفہوم اور مقصد یہ ہے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، سب مومن مرد نہیں ہوتے۔ یہ خود ایک لفظ کی مشکل ہے، اسے بھی حل کرنا چاہیے کہ مسلمان ہونا سب سے اونچا رتبہ ہے یا مومن ہونا سب سے اونچا رتبہ ہے؟ میں یہاں عرض کروں، میں قرآن سے کوٹ کرتا ہوں۔ قرآن میں جناب ابراہیم قال ابراہیم لبنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمام نبیوں نے اپنی اولاد سے ایک خواہش کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ اس وقت تک تمہیں موت نہ آئے جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ۔ جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ابراہیم مسلمان تھے، اس کا مطلب موسیٰ مسلمان تھے، عیسیٰ مسلمان تھے، مگر یہ جو مومن ہونے کی بات چل رہی ہے، پوری آیتوں کو کھنگالنے کے بعد یہ نتیجہ ملتا ہے جو صرف ظاہری کلمہ پڑھتے ہیں ان کو مسلمان کہا جاتا ہے، جو ظاہری کلمے کے ساتھ ساتھ اس کو دل میں اتار لیتے ہیں اسے مومن کہا جاتا ہے، مگر اس مومن سے بھی اوپر رتبے کا نام ہے مسلم، جہاں پر کوئی واسطہ نہیں ہے، کسی کے ذریعے اللہ کی عبادت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کیا جائے، وہ مسلمان۔ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس سے ایک بڑے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑا ہمارے اوپر سوال ہے، ہمارے اوپر ایک الزام ہے، اس الزام کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ بات یہاں تک، تمام نبیوں کی خواہش یہ ہے کہ مسلمان، اس کا مطلب یہ ہے
کہ علی مومن کے ساتھ ساتھ بڑے مرحلے پہ مسلم ہیں۔ مسلم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی چیز واسطے میں نہیں ہے، علی خدا کو بغیر واسطے کے پہچانتے ہیں۔ اگر کوئی نبی کوئی ولی بغیر واسطے کے خدا کو پہچانے اسے کہتے ہیں مسلم، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ اب میں ایک مسئلے کا حل اور اس کا جواب جو ہمارے اوپر الزام ہے، آج ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے یہ مسلمان، یہ اسلام، ارے یہ 1400 سال پرانا مذہب ہے، اللہ اکبر، یہ کیسی باتیں ہیں؟ ہمارے یہاں صرف آخری نبی مسلمان نہیں تھے، اگر زمین پر پہلا نبی آدم آئے تھے وہ پہلے مسلمان تھے۔ ارے ہاں، اسلام ایسا نہیں ہے کہ رسول کے بعد، یہ لوگوں کی مشکل ہے کہ ہمارا دھرم تو بہت پرانا ہے، نہیں، اگر آدم پہلے ہیں تو یہ سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ اور ہم اس عقیدے کو بھی نہیں مانتے کہ بندر سے انسان بنے، ہم اس عقیدے کو بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ پتہ نہیں کس دیوانے نے یہ ایک فارمولا دیا کہ انسان بندر سے، ہم نے اب تک کسی بندر کو انسان بنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ کون سا ایک فارمولا؟ اور اس پہ آپ دیکھیے یہ پڑھے لکھے لوگ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ ایک غلط فارمولا کو آج تک صحیح کہہ رہے ہیں۔ آج تک ہم نے قرآن میں پڑھا یہ جو بندر بنے ہیں نا، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، یہ جو بندر بنائے گئے ہیں نا، یہ عذاب الہی کی بنیاد پر انسان بندر ہوا ہے، یہ عذاب الہی کی بنیاد پر انسان بندر ہوا ہے۔ اس لیے اگر موسیٰ پہلے ہیں تو پہلے وہ مسلمان ہیں، پہلے وہ مسلمان ہے۔ میں اسے عرض کروں گا کہ جناب عیسیٰ جب آئیں گے نا تو اپنی قوم کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے، سارے مسائل ہیں انشاءاللہ، اسے میں دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا آپ کو وہ موضوع دے رہا ہوں کہ آپ اگلی مجلس میں دلچسپی سے آئیے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ مہدویت کا عقیدہ ہماری زندگی کو بدل دے۔ میں نے کل عرض کیا کہ اگر امام وقت کو مان لیں گے، جان لیں گے، پہچان لیں گے تو جہالت کی موت نہیں آئے گی، ضلالت کے ساتھ ہم دین میں گمراہ نہیں مریں گے، ضلالت والی زندگی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ امام کہتے کسے ہیں؟ امامت پہ بہت سی مجلسیں آپ نے سنی ہے، امامت کے حوالے سے بس امام کی تعریف یہ ہے کہ جو دینی امور کو لوگوں کے سنبھال دے۔ اور ہمارے یہاں رسول کے بعد ایک الگ کانسیپٹ کا نام امام نہیں ہے، رسول جہاں چھوڑ کے گئے ہیں اسی کام کو بڑھانے کا نام ہے امامت۔ اب پورے مسلمانوں سے سوال کیا جا سکتا ہے، یہ بتاؤ رسول نے 23 سال میں سارا دین پہنچا دیا؟ رسول نے موٹی موٹی بات مسلمانوں کو دی تھی، ساری جزئی باتیں ذکر نہیں کی ہیں۔ وہ علی کا کام تھا اور اولاد علی کا کام تھا۔ اور معلوم ہے یہ دشمن بہت ہوشیار ہے، اس لیے کہ دشمن نے ایک سلوگن دیا تھا، حسبنا کتاب اللہ، یہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ کبھی سوچا کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس سلوگن کے ذریعے رسول کی جتنی بھی حدیث ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ اس لیے کیا جب میرے پاس قرآن موجود ہے تو کیا ضرورت ہے رسول کی حدیث کی؟ یہی پیش کیا گیا نا۔ اور یاد رکھیے گا قرآن کی آیتیں کسی کو ہدایت نہیں دیتی، سخت جملہ ہے، قرآن کی آیتیں کسی کو ہدایت نہیں دیتی، خود خدا کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے نا، یہ قرآن اس وقت کہا جائے گا جب اس کی تفسیر رسول بیان کرے۔ اگر اس کی تفسیر رسول بیان کرے یا آل رسول بیان کرے تب اسے قرآن کہا جائے گا، ورنہ یہی قرآن ہے جسے بہت سے لوگ پڑھ کے کوئی داعش بن گیا، کوئی طالبان بن گیا۔ اس لیے دوسری جگہ
سورہ ابراہیم میں لِتُخْرِجَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اے رسول یہ قرآن کی آیت کسی کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف نہیں لے جاتی، یہ آپ کی شخصیت ہے، یہ آپ کی وجہ سے لوگ ظلمت سے نکل کے نور کی طرف جاتے ہیں۔ خود اس پہ بھی بحث کبھی ہونی چاہیے کہ یہ جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے یہ کیا ہے۔ اس لیے اس بات کی دلیل ہمیں کہاں سمجھ میں آئی کہ علی کس طرف متوجہ کرنا چاہ رہے تھے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ظاہر کے آگے وہ حقیقی دین کو چھوڑ دیتے ہیں، ظاہری چیزوں پہ بہت زیادہ حقیقی دین کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ انہی میں سے جنگ صفین میں علی یہ چیخ کے کہتے رہ گئے، ارے حقیقی قرآن وہ نہیں ہے جو نیزے پہ ہے، حقیقی قرآن وہ نہیں ہے بلکہ حقیقی قرآن میں ہوں۔ اور دشمن بھی ہوشیار تھا، دشمن نے بھی یہ گیم کیا تھا نا، عمرو عاص نے کیا تھا نا، عمرو عاص نے وہ نیزے پہ جو قرآن کو رکھا تو لوگ کتنا ذہن کے اعتبار سے چھوٹے ذہن والے تھے کہ وہ فوراً قرآن کو دیکھ کر علی کا ساتھ چھوڑ کر اس طرف چلے گئے، ایک بہت بڑی تعداد علی کو چھوڑ کر اس طرف چلی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری، اب ہم بھی اپنی عزاداری میں اپنی مجلسوں میں یہ ظاہری چیزوں پہ ہر چیز کا فیصلہ نہ کریں۔ یہ نہ دیکھیے کہ یہ رات بھر سبیل میں بہت رات بھر جاگتا ہے، یہ دیکھیے کہ اس کے ماں باپ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے۔ یہ دیکھیے کہ اگر یہ ہاتھ حسین کے ماتم کے لیے اٹھاتا ہے تو کیا کبھی ظالم کے بھی لیے اٹھا کہ نہیں؟ یہ دیکھنا پڑے گا کیا یہ جو حسین کے نام پر جان دینے کو تیار ہے کبھی مظلوم کا ساتھی بنا یا نہیں؟ تو ظاہر پہ کسی کا فیصلہ نہ کیجیے گا، ظاہر سے مسائل حل نہیں ہوں گے، ہمیں باطن کی طرف جانا پڑے گا۔ امام کی تعریف یہ ہوئی کہ امام جو امت کے مسائل کو حل کرے۔ ہمارے اور دوسروں کے درمیان یہی بنیادی ایک فرق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول نے کسی کو بنایا نہیں، جب رسول نے کسی کو بنایا نہیں تو ان کو زیادہ ضرورت محسوس ہو گئی۔ جو کام رسول کو سمجھ میں نہیں آیا وہ کام انہیں سمجھ میں آ گیا، اللہ اکبر۔ مگر ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے غدیر صرف ایک محفل کا نام نہیں ہے، غدیر یعنی امت مسلمہ کو بہترین حکومتی سسٹم کا نام ہے، ایک سسٹم دیا تھا۔ اور وہ مولا کائنات کو جو 4 سال 9 مہینے کی حکومت ملی ہے نا، تو جیسے مدینے میں رسول کی حکومت تھی پھر سے علی نے وہ حکومت قائم کی تھی۔ رسول کی حکومت ہم نہیں سمجھتے ہیں، رسول خدا جو پری پلان مدینے میں گئے تھے، رسول کا ہر عمل پری پلان تھا، ایک بھی عمل ایسا لگتا ہے کہ کسی نے 23 سال کے لیے اتنا اچھا ڈیزائن کیا ایک پروگرام کو کہ جس سے کہیں بھی وہ اپنے کام میں پیچھے نہ رہا۔ میں ایک طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں رسول جو مدینے پہنچے ہیں نا، مدینے پہنچے ہیں تو وہ بھی ایک واقعہ آپ کے سامنے ہے، بہت سے صحابی رسول کے ساتھ تھے، علی کو کچھ کام دے کر رسول آئے تھے کہ تم بعد میں آنا۔ ایک مقام پر بہت سے صحابی کہنے لگے یا نبی اللہ چلیے مدینے میں ہم لوگ انٹری کرتے ہیں، علی تو آ ہی جائیں گے، اس لیے کہ لوگ علی کے بغیر یہ چاہ رہے تھے کہ رسول کے ساتھ ساتھ ہم بھی پہچانے جائیں۔ رسول نے کہا ایسا نہیں ہوگا، جب تک علی نہیں آئیں گے تب تک ہم جائیں گے نہیں۔ اور جیسے ہی علی آئے تو دوسروں کے چہرے خود بخود اتر گئے۔ اس طرف میں اشارہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اصل مقصد یہ ہے جیسے رسول پہنچے، معلوم ہے پہلے محلے کے لوگ بہت پیسے والے تھے، کہنے لگے یا نبی اللہ، اس لیے کہ سب اس بات کو سوچ رہے تھے کہ اگر رسول میرے یہاں رک گئے تو اب ہمارا خاندان بھی بڑا ہو جائے گا، ہمارا پیسہ بھی بڑا ہو جائے گا، اس میں جان آ جائے گی، یہ ساری چیزیں وہاں چل رہی تھی۔ رسول کو پیسے والے لوگ، پہلے محلے کے لوگ روک رہے تھے، یا نبی اللہ ہمارے پاس آ جائیے۔ رسول نے کہا نہیں، انہا مامورتن، یہ جو اونٹنی ہے نا اسے حکم خدا دیا گیا ہے، یہ جہاں رکے گی میں وہیں اتروں گا، یہ جہاں رکے گی وہیں میں اتروں گا۔ پھر آگے بڑھے، ارے بہت بڑے بڑے معزز اور عزیز ترین لوگوں نے روک لیا، یا نبی اللہ ارے آ جائیے آ جائیے آ جائیے،
بہت ریکویسٹ جب کی تو رسول نے کہا انہا مامورۃ، یہ جہاں رکے گی وہیں میں اتروں گا۔ پھر اس کے بعد تیسرا محلہ کون آیا؟ بنی نجار کا آیا۔ بنی نجار کون ہے؟ رسول کے نانیحالی رشتہ داری جہاں ہے، ان لوگوں نے واسطہ دینا شروع کر دیا، یا نبی اللہ تو ہمارے قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ رک جائیے، اب ہمارے خاندان کا معاملہ اونچا ہو جائے گا، نبی ہمارے پاس۔ رسول نے کہا انہا مامورۃ، یہ اونٹنی کو حکم دیا گیا ہے، یہ جہاں رکے گی وہیں میں اتروں گا۔ اس کے بعد معلوم ہے مدینے کے سب سے بسترین اور سب سے نیچلے طبقے کے سب سے کمزور اور فقیر انسان کے گھر پر، جس کا نام ہے ابو ایوب انصاری، سب سے کمزور پیسے کے اعتبار سے مگر ایمان کے اعتبار سے مضبوط انسان، وہاں پر جا کر یہ اونٹنی رک گئی۔ اور جب اونٹنی رکی ہے تو رسول وہاں اترے، اور رسول نے انڈائریکٹ ایک میسج دے دیا، دیکھو دولت کی وجہ سے مجھے اپنی طرف تم نہیں کھینچ سکتے، رشتہ داری کی بنیاد پر تم اپنے سے قریب نہیں کر سکتے، ہاں اگر تم اپنے آپ سے قریب کرنا چاہتے ہو تو بس ایک ہی راستہ ہو، پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، ایماندار ہو جاؤ، وہیں پر رسول آئے۔ اتنا ہی نہیں، اور یہ طے کر دیا کہ دیکھو دبے کچلے مظلوم فقیر کا میں ساتھی ہوں، پیسے والوں کا نہیں ہوں، پیسے والوں کا نہیں ہوں، یہ رسول کی۔ اب سمجھ لیجئے کہ جس رسول کا یہ صرف اونٹنی کہاں رکے اور اتنا خطرناک پلان، تو اس کی پوری زندگی اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے ہمارے ایمان کا بھی جو ظہور ہوگا وہ بہت پری پلان آئیں گے، ہر چیز نپی تلی ہوگی، ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا، کوئی بھی چیز ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ امام کی تعریف یہ ہے، ان کے درمیان اور ہمارے درمیان یہ فرق ہے کہ ہم امام کو معصوم مانتے ہیں، وہ معصوم نہیں مانتے۔ جب معصوم ہم مانتے ہیں تو ہم اس بات کو مانتے ہیں یہ جو کہے گا وہ رسول کا بتایا ہوا کہے گا، وہ رسول کا بتایا ہوا ہمیں پہنچائے گا، اس لیے ہم اسے معصوم مانتے ہیں۔ مگر ان کے ہاں کیا ہے، انہوں نے جو کانسیپٹ رکھا معصوم ضروری نہیں ہے، جب دیکھا ان کے ہاں عصمت کی شرط نہیں ہے تو ہر خلیفہ نے کبھی شراب پی لیا، کبھی کچھ کر دیا، کبھی اپنے نشے میں آ کے کہہ رہا تھا اگر کہو تو 2 رکعت اور پڑھا دو۔ یہ جو اس لیے کہ جب ان کے ہاں غلطیاں ہو گئیں، جب ان کے ہاں حقیقی خدا کا ولی نہیں تھا تو پھر وہ اپنے ذہن سے قانون بنا رہے تھے، اپنے ذہن سے چل رہے تھے اور پھر غلطیاں کر رہے تھے۔ اب سمجھ میں آیا جب ان سے غلطیاں زیادہ ہو گئی تو پھر وہاں پر انہیں خوش کرنے کا ایک بہترین ذریعہ نکالا گیا کہ ایک ہی کانسیپٹ، رضی اللہ، اب اللہ راضی ہو جائے یہ خدا کا کام ہے۔ یہ رضی اللہ جو کہتے ہیں نا، اس میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ تم 1400 سال گزار چکے، آج تک تمہیں حق سمجھ میں نہ آیا، غلط کو غلط نہ کہہ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا سماج میں ہمارے، جب کچھ ہوتا ہے ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب، نہیں، غلط کو غلط کہو، اچھے کو اچھا کہو۔ یہ جو لوگ اپنی جان بچا کے بھاگتے ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ بہانہ بناتے ہیں، ارے چھوڑیے ہم نہیں تو کچھ نہ کوئی ایسا ہو ہی جائے گا، کیسی باتیں کرتے ہیں۔ ارے معلوم ہے یہ بہانہ کون دے رہا تھا کربلا میں، کون دے رہا تھا؟ سر ساتھ اگر میں حسین کو قتل نہیں کروں گا تو کوئی نہ کوئی اور قتل کر دے گا، اس لیے میں قتل کر دوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہانے والی زندگی یہ صحیح نہیں ہے۔ امامت کی یہاں تک بات پہنچی، معصوم ہونا چاہیے۔ اچھا معصوم سے مراد یہ نہیں کہ گناہ نہ کرتا ہو، اللہ اکبر، معصوم کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کا تصور تک نہ آئے، سوچ میں بھی گناہ نہ آئے۔ اچھا کسی نے پوچھ لیا مولا کیا آپ کے ذہن میں گناہ کا تصور نہیں آتا؟ اچھا یہ بتاؤ تم جو کھاتے ہو اور پیٹ سے نکلتا ہے وہ جانتے ہو اسے غلاظت کہتے ہیں نا، یہ بتاؤ کبھی کھانے کے بارے میں سوچا ہے تم نے؟ کہا مولا کیسی بات کر رہے ہیں،
وہ پیٹ کی گندگی اسے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اسے کھاؤں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں اس کی ہر ایک پوری مہک اور پوری چیزوں سے آگاہ ہوں. اللہ اکبر. کہا جیسے تم اس چیز کو کھانے کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، اسی طرح گناہوں کی ہر چیز کے بارے میں ہمیں پتا ہے کس وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے. تو جب وجہ معلوم ہے تو ہم تصور نہیں کر سکتے. جب وجہ معلوم ہے تو ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ ہے امام. اب امام کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ امام کے پاس علم لدنی، اس لیے کہ اس کو پورے دنیا کے مسائل حل کرنے ہیں نا. اس کے پاس وہ علم چاہیے جو خدا کی طرف سے. میں اس میں بھی بحث نہیں کروں گا. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک اہم چیز وہ یہ ہے کہ امام کا بے عیب ہونا چاہیے. بے عیب سے مراد کیا ہے؟ اس مجلس کا محاصل یہی رہے گا. امام کا بے عیب ہونا چاہیے. بے عیب سے مراد یہ ہے کہ امام لنگڑا نہ ہو، لولہا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، بہرا نہ ہو. یہ عیب ہے. یعنی امام اندھا نہیں ہوگا، امام لنگڑا نہیں ہوگا، امام لولہا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ عیب شمار ہوتا ہے. اچھا تو اس کا مطلب امام سانولا ہو سکتا ہے؟ سوال ہے. میں بہت بڑے مسئلے کو حل کرنا چاہ رہا ہوں. امام یاد رکھیے، انسان کا سانولا ہونا، گورا ہونا، کالا ہونا یہ عیب نہیں ہے. انسان کا سانولا ہونا، کالا ہونا، گورا ہونا یہ عیب نہیں ہے. اس لیے کہ نور جو اللہ نماز کی وجہ سے دیتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف گوروں کے چہرے پہ ہو. چہرے پہ اس کے چمڑے کو گورا دیکھ کر دے نہیں. ہم نے دیکھا شیخ زکزکی کو. ارے رسول کو بھی اگر سمجھنا چاہتے ہیں نا، یہ جو حکومت آئے گی نا آخری امام کی، یہ نظام ختم ہو جائے گا کہ سید ہو تو اوپر بیٹھو اور غیر سید ہو تو نیچے. نہیں، امام کے ہاں صرف کردار، صرف کردار، نہ گورا نہ کالا. اور یہ رسول نے یہ طریقہ ہمیں کب دکھایا؟ جب مدینے میں مسجد بنائی گئی، پہلی اذان دینے کی بات آئی تو رسول نے کسی اور کو نہیں چنا، بلال کو چون کے بتایا کہ دیکھو ہماری حکومت میں سفر. ایک سلوات پڑھیں. کسی بھی انسان کا کالا ہونا، گورا ہونا، سانولا ہونا یہ عیب نہیں ہے. اب ہمارے یہاں ایک چیز پیش کی گئی ہے کہ جب بھی اماموں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو ہم جو ٹی وی میں ایک نور دیکھتے ہیں اور اس طرح کا ذہن ہم اپنے ذہن میں، اس طرح کی تصویر ہم اپنے ذہن میں بناتے ہیں. یاد رکھیے اس طرح کی تصویر نہ بنائیے. اس لیے کہ جب اس طرح کا ذہن میں تصویر بنائیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا ہم بہت نیچے ہیں، وہ بہت نورانی ہے، ہم ان سے بہت دور ہو جائیں گے. ہم ان سے بہت دور ہو جائیں گے. ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ کالا ہونا عیب نہیں ہے. جب عیب نہیں، اب روایت آپ کے حوالے، اکثر معصوم کا رنگ گندمی تھا. گندم یعنی گیہوں کا رنگ، گیہوں کا رنگ. حتیٰ یہ کہ نوے امام کے بارے میں ملا کہ نوے امام کا رنگ سانولا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں تصویر بنائی جاتی ہے ذہن میں، وہ انسان کو امام سے دور کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے. جب ہمارے ذہن میں یہ بس جائے کہ نہیں امام ہماری ہی طرح ہے، ہم وہ اس اعتبار سے نہیں کہتے جو پہلے کے لوگ کہتے رسول ہمارے جیسے نہیں، ہم ان کی
کی عزت و احترام کے ساتھ، ان کے علم کو ماننے کے ساتھ، عقیدہ امامت کو ماننے کے ساتھ. مگر جب شکل کی بات آئے گی تو سانولے بھی ہو سکتے ہیں، گورے بھی ہو سکتے ہیں، گندمی بھی ہو سکتے ہیں. دلیل اس کی یہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو اکثر لوگ یہ کہیں گے ارے یہ وہی امام ہے جسے لگتا ہے کہ میں نے پہلے دیکھا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا امام ہمارے ہی درمیان ہماری ہی شکلوں کی طرح وہ آتا ہے اور ہم اسے دیکھتے ہیں. ورنہ اگر وہ نور کا تصور کریں تو آنکھوں میں صلاحیت نہیں ہے کہ اس نور کو دیکھ سکیں. دلیل ایک اور دینا چاہتا ہوں. رسول خدا ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابیوں کے ساتھ. ایک یہودی آیا، کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ بتاؤ تم میں سے نبی کون ہے. اللہ اکبر. اگر ایک نورانی چہرہ تھا، اگر ان کے چہرے پہ بہت بڑا نور تھا تو پھر اسے خود بخود سمجھ لینا چاہیے تھا. یہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ رسول عام لوگوں کی طرح تھے. یہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ رسول کا رنگ بھی عام لوگوں کی. یہاں پہ غلطی نہ ہو، عام لوگوں کی طرح، غیروں کی طرح یہ جرأت نہ ہو رسول ہم جیسے تھے. یہ غلطی نہ ہو، ہم جیسے نہیں، انہیں ہماری طرح بنا کے بھیجا گیا تاکہ ہم ہدایت پا جائیں، تاکہ ہم ہدایت پا جائیں. اس لیے کہ قرآن کی آیتیں میں اسے کوڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں. قرآن جب یہی جو کافر ہیں جو انکار کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کاش اگر کوئی فرشتہ ہے نا نبی ہوتا تو ہم مان لیتے. رسول کو جب بھیجا تو کہا فرشتے ہوتے، فرشتوں کو جب بھیجا تو کہا کہ رسول آدمی ہماری طرح ہوتا. یہ انسان راضی ہونے والا نہیں ہے اگر ان کے اعتبار سے چلا جائے. یہاں تک بات پہنچ گئی کہ امامت کا مطلب یہ ہے کہ امام کا بے عیب ہونا ضروری ہے. امام بے عیب ہیں، ان کے پاس علم ہے. اور یہیں پہ میں اپنی بات کو آخری مرحلے میں پہنچانا چاہتا ہوں. ایسا آپ پڑھیں میں نے جس آیت کا انتخاب کیا من المومنین، مومنین میں سے رجال، مرد ہیں کچھ، سب نہیں ہوتے. اس لیے کہ سب علی علی کہتے ہیں مگر وقت پہ کہیں کردار میں آئیں یہ بہت کم لوگ ہیں. من المومنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو انہوں نے سچا کر دکھایا. فمنہم من قضی نحبہ، اور ان میں سے کچھ اپنے منزل مقصود تک پہنچ گئے یعنی جام شہادت کو نوش فرما چکے. اور اس کے بعد ومنہم من ینتظر، اور ان میں سے کچھ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور جو یہ وعدہ وفائی کا جو ارادہ ہے نا یہ زندہ رہنے والے اسے بدلنے والے نہیں ہیں، اس وعدے کو وفا کرنے والے. اس آیت میں گزرے ہوئے لوگوں کی بھی داستان ہے اور آئندہ آنے والے انتظار کرنے والے لوگوں کی بھی صفات ہے، اور ہم انتظار کرنے والوں کے ساتھ. امام کا غائب ہونا کیوں غائب ہوئے؟ اس کے کچھ اسباب ہیں، کچھ علتیں ہیں. ان علتوں میں سے میں ایک علت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک علت یہ ہے کہ امام کو غائب اس لیے خدا نے اٹھا لیا، اس لیے انہیں غائب کیا کہ دشمن جیسے موسیٰ کو قتل کرنا چاہ رہے تھے ویسے امام کو تلاش کر رہے تھے. اس لیے کہ دنیا یہ جان چکی تھی کہ ایک بچہ آئے گا جو ساری حکومتوں کو نابود کر دے گا، تو کوشش جاری تھی. اسی لیے 11ویں امام نے بہت مخصوص کچھ لوگوں کو بتایا تھا یہ تو میرے بعد یہ امام ہے، بہت کم لوگوں کو بتایا. یعنی امام کو قتل کرنے کا امکان تھا. اس لیے اب میرا ایک سوال ہے، اگر آج امام ظہور کر جائیں تو کیا وہ سیفٹی ہم نے ابھی تک دلوائی؟ کیا سعودی حکومت جیسی بادشاہت وہ چھوڑ دے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کی اب ذمہ داری بڑھ رہی ہے. امام کے ظہور کے لیے ہمیں کم سے کم مکے میں ان کو سکون دینا پڑے گا. صرف یہ کہا جائے، ایک دعا یہ ہوتی ہے نا
کہ پروردگارہ جنت البقیع کی جلدی تعمیر کرا دے. ہونی چاہیے دعا. اس لیے کہ جہاں سارے معصومین کے روزے ہیں وہاں بھی ان کی بھی روزے ہونا چاہیے. مگر صرف مجلسوں میں اس مجلسوں کے بعد یہ دعا کیا جائے کہ جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے، یہ صرف تعمیر کی دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. پہلا سوال یہ ہوگا کہ سعودی جیسے ظالم حکومت کو گرانے کا تم نے کون سا راستہ نکالا؟ صرف جنت البقیع کی تعمیر نہیں، پہلے وہ ظالم اگر پھر بنا دیا جائے اور پھر بننے کے بعد پھر وہ ظالم حکومت پھر ڈھا دے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جنت البقیع کی تعمیر سے زیادہ ظالم کو مٹانے کے بارے میں سوچنا چاہیے. تب ہم کہیں سکون دے سکیں گے نا، تب کہیں ہم اطمینان دے سکیں گے، ورنہ صرف تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. جنت البقیع کی تعمیر ہونی چاہیے مگر سعودی جیسے ظالم کو نابود ہونے. اس لیے فلسفہ غیبت میں اہم علت ایمان کی جان محفوظ ہے. اور پھر ایمان امتحان، لوگوں کا امتحان لیا جا سکے کہ تم اپنے ایمان کو نہیں مانتے ہو، پھر بھی تم اپنے کردار میں کتنے اچھے ہو، کتنا اپنے آپ کو تم بدل سکتے ہو، کتنا آمادہ کر سکتے ہو، کتنا اپنے آپ کو صحیح کر سکتے ہو. یہ امامت کے حوالے سے ہمارا اگر عقیدہ صحیح ہو جائے. میں ایک جملے کو ذکر کرتا ہوں، وہ بہت اہم ہے. آج سنڈے ہے اس لیے میں سنڈے ہی کو سمجھ کے یہ بات پہنچا دے رہا ہوں. کل شاید کچھ کم ہو جائیں یا جو بھی. یاد رکھیے امام جب ظہور کریں گے نا، امام ظہور کریں گے تو ان کا سلوگن کیا ہوگا؟ امام جب ظہور کریں گے تو ان کا سلوگن جو ہوگا وہ یہ ہوگا: جسے بھی عدل پسند ہے وہ میرے ساتھ آ جائے، جسے بھی انصاف پسند ہے وہ میرے ساتھ آ جائے، جسے بھی ظلم کو ختم کرنا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے. اللہ اکبر. یہ معلوم ہے یہ کانسیپٹ کتنا بڑا ہے. ہم تو اپنی مجلسوں میں صرف اس لیے فضائل اور یہ سب بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں کہ دوسرے نہ آنے پائیں. ہمارے یہاں تو بعض اوقات مجلسوں میں ایسی جنتیں بانٹی جاتی ہیں جیسے لگتا ہے کہ جنت میں اب یہ ساری جو جگہیں ہیں وہ فل ہو چکی ہیں، کسی کے لیے ہے ہی نہیں. اللہ کسی بھی بندے کو اگر امکان ہے کہ وہ ہدایت پا جائے تو پھر وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ جنتی ہو جائے. اس کے جنت کے بڑے ہونے میں یا چھوٹے ہونے میں یہ ہم کون ہیں کہ جو چھوٹا کریں؟ وہ لوگوں کو جنت تک لے جانے والا ہے. یاد رکھیے جب ایمان کا ظہور ہوگا تو ایمان کے ظہور میں جو سلوگن ہوگا وہ کوئی اور نہیں ہوگا. وہ سلوگن یہ ہوگا کہ صرف شیعہ نہیں، جسے بھی عدل پسند ہے وہ میرے ساتھ آ جائے. اب اس موضوع کے اعتبار سے، اس سلوگن کے اعتبار سے اب سمجھیے امام کے لشکر میں صرف شیعہ نہیں ہوں گے، اہل سنت بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی ہوں گے، مسیحی بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے. اس لیے کہ امام جو آئیں گے تو سب کے نجات کے لیے آئیں گے. اور قرآن کی آیت ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ. اور اگر یہ دین تمام دین پر غالب آ جائے تو غالب کب آئے گا؟ کیا صرف شیعوں کے لیے اگر یہ تحریک ہو تو پھر شیعہ تو پہلے ہی سے امام کو مانتے ہیں. یہ 2% جب تک 98% پر غالب نہ آئے تب تک یہ کب تک صحیح رہے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اپنی حکومت میں 98% لوگوں کو اچھا کریں گے. معلوم ہے کون سے لوگ امام کے تلوار سے قتل کیے جائیں گے؟ ان کے دشمنوں میں کون سے؟ وہ جو مین سرغنہ ہوتا ہے نا، مین جو لیڈر ہوتا ہے نا، جس کے بہکاوے میں کئی لوگ آتے ہیں، امام مین کو قتل کر دیں گے. وہ اس آدمی کو قتل کریں گے. یہ جتنے ہیں یہ خود بخود امام کی طرف آ جائیں گے. اسی لیے ہم اسرائیل کے لوگوں سے ہمیں دشمنی نہیں ہے، اسرائیل کی حکومت چلانے والوں سے دشمنی ہے. اس لیے ہمیں امریکہ میں رہنے والوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، امریکہ کی حکومت کو چلانے والوں سے نفرت ہے. تو امام جی نے مارے کہ وہ مین لوگ ہوں گے جو کئی ہزار لوگوں کو برباد کر چکے ہوں گے.
اور جب ایک بڑی تعداد، آپ ذرا سا نزدیک سے دیکھیے، یہ کسان آندولن ہوا تھا، آپ اگر سوچئے کسان آندولن کیا چاہتا تھا، یہی چاہتا تھا نا کہ ہمیں حکومت سے ہمارا حق مل جائے. اگر ہم اپنے امام زمانہ کا کانسیپٹ صرف ان کے سامنے پیش کر دیں کہ دیکھو دنیا کی جتنی حکومتیں آئی ہیں وہ انسانوں کے نام پر بنائی گئی مگر خون چوسے گئے ہیں، ایک حکومت ایسی بنائی جائے گی جس میں صرف انسان کو ہی اہمیت دی جائے گی. تو بتائیے اگر یہاں پر ہمارے امام کی لیڈرشپ ہو جائے گی تو یہ جو اتنا پرسنٹ لوگ تھے نا وہ سب کے سب امام کے ساتھ آ جائیں گے. میں ایک سخت موضوع کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ ہم نے سنا نہیں ہے نا کبھی. امام کے لشکر میں بہت لوگ، اب رہا اللہ اکبر، لوگ آئیں گے عدل کے نام پر. یہاں طے ہو گیا کہ اگر کوئی شیعہ ظالم ہوگا تو وہ امام کے ساتھ نہیں جائے گا. ظالم سے ہی دشمنی ہے، پوری جنگ ظالم کے خلاف ہوگی، ظالم سے ہی جنگ ہوگی. اللہ اکبر. یہ جو لوگ آئیں گے نا امام کے ساتھ، یہ لوگ جو جڑیں گے امام کے ساتھ، یہ آئیں گے عدل کے نام پر. اور جب نزدیک سے امام کا کردار دیکھیں گے تو آنے والا غیر مسلم ہوگا مگر آخر میں مسلمان ہو جائے گا. آنے والا غیر مسلم ہوگا اور امام کے کردار کو دیکھ کر پھر وہ مسلمان ہو جائے گا. اور آخر میں معلوم ہے کب جناب عیسیٰ کب نماز پڑھیں گے کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ ہمیشہ امام زمانہ پہ سنتے رہتے ہیں، اس کے بعد میں پوچھ رہا ہوں خاص جناب عیسیٰ امام کے ظہور کے بعد مکہ میں نماز نہیں پڑھیں گے، کہاں پڑھیں گے؟ سب سے آخری جنگ ہوگی یہودیوں سے. اور سب اس لیے کہ یہودی اتفاق سے پیدائشی ایسے ہیں کہ وہ بہت جلدی راضی ہونے والے ہیں. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، کچھ بھی کر لو یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، اور دونوں ایک دوسرے سے راضی نہیں ہو سکتے. مگر جب اسلام ان کے سامنے آ گئے تو دونوں دوست بن گئے، دونوں دوست ہو گئے. المختصر جناب عیسیٰ کب آئیں گے؟ جب بیت المقدس آزاد ہو جائے گا. اب پہلی نماز کی باری آئے گی، وہاں عیسیٰ آئیں گے، امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. وہ بھی کب امام بلائیں گے؟ اس لیے کہ جب ہر طرف عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو جائے گی تو اب عیسائی کہیں گے ارے اب اپنا تو کام ہو گیا ہے، چلو اپنے مذہب پہ واپس چلے جائیں. جیسے ہی پلٹنے کی کوشش کریں گے فوراً امام جناب عیسیٰ کو بلائیں گے. آ جاؤ بھائی، یہ تمہارے امتی ہیں، یہ تمہارے امتی ہیں، انہیں تم ہی سنبھالو. عیسیٰ آ کے کہیں گے دیکھو میں خود مسلمان تھا، میں نے ثابت کیا نا آدم بھی مسلمان تھے، میں خود مسلمان ہوں، اب بہتر یہ ہے کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ. تو ایک گروہ وہ ہوگا جو مانے گا اور ایک گروہ نہ مانے گا. جب ایک گروہ نہ مانے گا تو یہ ماننے والے انہیں مارنے لگیں گے، اس میں کچھ لوگ تلوار دیکھ کر پھر صحیح ہو جائیں گے. پھر ایک بڑی تعداد جناب عیسیٰ کے ماننے والے سب مسلمان ہو کر امام کے پاس آئیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں اب جناب عیسیٰ کا کردار کیا ہے؟ امام کی حکومت میں عدل ہوگا، عدل کی بات ہوگی، انصاف کی بات ہوگی. تب کہیں جا کے 7 مہینہ مکمل جنگ ہوگی اور جنگ کے بعد ایک حکومت تیار. اور اس حکومت کی انشاءاللہ میں صفات ذکر کروں گا کہ امام کا پلان اکنامکس کے حوالے سے کیا ہوگا، کلچرل پلان کیا ہوگا، امام کا اور بھی بہت سے سیاسی پروگرام کیا ہوں گے امام کے، کس طرح کے 313 لوگ کیسے لیڈ کریں گے، اور ہمارا رول کیا ہوگا، ہم 313 میں پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے، ہم وہاں کیا کریں گے. سارے سوال ہیں، ان سب کا جواب انشاءاللہ. ایک سوال پڑھیں محمد بس بحث کو یہیں روکتا ہوں کہ امام سے اگر قربت حاصل کرنا ہے تو ہمیں امام کے
حوالے سے جو مطالب چاہیے عقیدے کے حوالے سے وہ کلیئر ہونا چاہیے. جیسے جیسے ہمارے عقیدے صحیح ہوں گے ویسے ویسے ہمارا عمل صحیح ہو جائے گا. اور جب عمل اچھا ہو جائے گا تو پھر ہم بھی کربلا والوں کی طرح ایک نمونہ بن سکتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا رسول سے اچھے صحابی حسین کو ملے مگر امام حسین سے بھی اچھے صحابی آخری امام کو ملے. کردار آخری لوگ امام کے لوگوں کا صحابیوں کا بہت اہم ہے. جس میں نے اس روایت کو پیش کیا تھا کہ آخری زمانے کے لوگوں کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ امام وقت کو دیکھتے بھی نہیں ہیں مگر ایمان میں مضبوط ہے. اس لیے ان کی اہمیت ہے, اس لیے ان کے فضائل زیادہ ہیں. اور جب بھی امامت سے قریب ہوا ہے انسان پھر اسے تکلیف بہت ہوتی ہے. امام کو اگر حق سمجھ کر ان کا ساتھ دیا جائے بہت سے مسائل, بہت سی تکلیفیں, بہت سی مصیبتیں ڈھائی جائیں گی. الگ الگ طرح کا امتحان لیا جائے گا. بھوک کا, پیاس کا, بچوں کو قتل کر کے, گھروں کو آگ لگا کر, خیموں کو جلا کر. سب کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو امام ہے نا یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. لوگ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی کسی کی ہدایت کرے, اس لیے ان کے اوپر ظلم بھی زیادہ. اللہ اکبر. پانی سے بھی امتحان بہت سخت ہے. صدیق میں دشمن نے کہا تھا کہ اگر علی قبضہ بھی کر لینا تو میں کہہ رہا ہوں جاؤ پانی لینے, اس لیے کہ علی سخی ہیں, وہ کبھی پانی بند نہیں کرے. مگر جو دشمن والے ہیں نا وہ جب وقت پڑا تو وہ حسین پر وہ پانی بند کر دیا. حسین نے 2 جگہ پانی کو عجیب طریقے سے لایا. جب ایک کریئر جوان نے بابا اگر ایک قطرہ پانی مل جائے, جیسے ہی علی اکبر نے کہا بیٹا ایسے وقت میں سوال کیا ہے جس وقت حسین کے پاس ایک قطرہ پانی نہیں ہے. ایک مطلب حسین نے کہا اے بیٹا علی اکبر ایک کام کرو تم اپنی زبان کو میرے کو. اللہ اکبر. جیسے ہی علی اکبر نے زبان رکھی بارک کھینچ لیا, قیامت ہو گئی. اگر علی اکبر یہ کام نہ کرتے ہیں تو کوئی بھی تاریخ نہ لکھ سکتی تھی کہ حسین کتنے پیاسے تھے. اللہ اکبر. ایک عجیب مقتل کا جملہ ہے. جب علی اکبر زمین کربلا پہ آئے ہیں نا تو سارے شہیدوں نے حسین کو سلام کیا تھا مگر علی اکبر نے کہا علیکم منی السلام. اے بابا میں آپ کو جواب سلام پیش کرتا ہوں. اے علی اکبر اپنے بابا کو سلام کرتے. عجب نہ ہو علی اکبر کے ارے میں نے اپنے بابا کی زبان کو اپنی زبان سے چوس کے یہ بتا کر لیا تھا کہ میرے بابا کا حسین کتنا بھول گئے. اللہ اکبر. علی اکبر نے اس لیے جواب سلام دیا کہ مجھے معلوم ہے میرے بابا کی اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ جو میرے سلام کا. اللہ اکبر. علی اصغر کے لیے بھی حسین نے دامن کو پھیلایا. علی اصغر کے لیے پانی مانگا. ارے جب پانی مانگا ہے ارے 3 پر کا دیر علی اصغر کے روحوں کو چھیڑتے ہوئے اے عزادارو خدا کسی باپ کو ایسا دن نہ دکھائے. ارے علی اصغر کو حسین نے اپنے ہاتھوں پہ دم توڑتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر. آزادارو مقتل نے لکھا ہے کہ شام
تم پی لو۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے بمی اماں ہم میں سب سے چھوٹی جو ہے وہ سکینہ ہے، اے پانی سکینہ پیے گی۔ اب جیسے ہی سکینہ کو دیا، ارے سکینہ نے پانی لے کر مقتل کا روک دیا۔ کسی نے پوچھا اے بی بی کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ نے جواب دیا ارے ابھی آپ نے کہا جو سب سے چھوٹا ہوتا تھا اسے پانی دیا جاتا۔ ارے میرا بھیا علی اصغر بہت پیاسا تھا، میں اسے پانی پلانے جا میں اس کو سیراب کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بذاته وتسليما لأمره پروردگار محمد و آل محمد سب میں مختصر سی عبادت قبول فرما، عاشقان حیدر کرار انتظام مالک تدابر کی حفاظت فرما، پروردگار ہمیں حقیقی امام کا چاہنے والا بنا دے، پروردگار ہمیں حقیقی منتظر اور رضادار بننے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمارے سروں پر علماء کا سایہ قائم اور دائم رکھ، پروردگار سب سے اہم دعا ہمارے امام کو قبول میں تعظیم فرما، ہمیں اصلاح بنا دے کہ ہم جائے سارے دعا میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد